آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری ہے، یہ نہایت ہی شفاف طریقے سے اور میرٹ کے اوپر کی گئی ہے، اور 2 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز جن کی پروفیشنل صلاحیت کے بارے میں خود ان کے اپنے ادارے میں اور ادارے سے باہر بہترین ریپوٹیشن ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں شفاف انداز میں یہ پورا عمل پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ صدر صاحب کسی قسم کی اس میں رکاوٹ ڈال سکتے۔ اگر وہ رکاوٹ ڈالتے تو ان تقرریوں کو روک نہیں سکتے تھے، بلا وجہ ایک تاخیر کا ذریعہ بن سکتے تھے جو کہ ملک کے دفاع کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح دانش مندانہ قدم اٹھایا ہے، اور صدر مملکت کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے فرائض آئینی حدود کے مطابق سر انجام دے۔ انہوں نے جو اپنے پارٹی کے قائد کے پاس جانے کی ایک ایکسرسائز کی ہے، اس کی گنجائش نہیں تھی، بلا وجہ پولیٹیسائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنے پارٹی لیڈر کو قائل کرنے کے لیے گئے ہوں گے کہ وہ اس معاملے میں کوئی غلط اقدام نہ اٹھائیں، اور ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کی تقرریوں کو کسی قسم کے تنازع سے، کسی قسم کی سیاست سے بالاتر رکھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے مسلسل ہمارے دفاعی اداروں کو اپنے توپوں کے نشانے پہ رکھا، کبھی انہیں میر جعفر کا، کبھی انہیں میر صادق کا، کبھی ان کا نیوٹرل ہونا انہیں پسند نہیں آیا، کبھی وہ ان کو نیوٹرل ہونے کی تلقین کرتے رہے، کبھی وہ غیر جانبدار ہونے کو جانوروں سے تشبیہ دیتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد، اور ان کی سیاست بدترین فرسٹریشن اور کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور اب بھی میں انہیں کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کسی سیاسی لانگ مارچ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ معاشی لانگ مارچ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس وقت جو معاشی مسائل ہمیں ورثے میں ملے ہیں یا ملک جن کا سامنا کر رہا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر ایک قومی معاشی لانگ مارچ کرنی پڑے گی، اور اگر ہم 10 سال کے لیے قومی معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ ہماری 70-65% آبادی نوجوان ہے، اور ان کو مستقبل دینے کے لیے ہمیں کم از کم 6 سے 8% کی شرح سے ترقی کرنی ہے، اور 6 سے 8% ترقی ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اگلے 5 سالوں میں $100 ارب کی برآمدات کا ٹارگٹ حاصل کریں۔ ہم 32 خان صاحب کا جو اس وقت لانگ مارچ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور خان صاحب بھی ایک حقیقت ہے جو فیض آباد پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، تو 10 سال تو وہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دن بیٹھیں گے؟ کیونکہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت دن بیٹھنا ہے۔ خان صاحب نے 2014 میں بھی 2 لانگ مارچ کیے اور عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب بھی لوگ ان کا توشہ خانہ کیس کے بعد، جس طرح وزیر آباد کے بعد انہوں نے قوم سے مکر کیا، اس کیس کے اوپر سیاست کی، قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ہر چیز کا انہوں نے ملبہ ہمارے قومی اداروں کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی۔ کبھی وہ فوج کو نشانے پہ لیتے ہیں، کبھی عدلیہ کو لیتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کو لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو لیتے ہیں، تو قوم ان کو اب سنجیدہ نہیں لے رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پہچان اب ایک ضدی، ناراض، انا پرست سیاستدان کی ہے۔ وہ نہ مدبر ہے، نہ ان کا ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے، ان کے پاس صرف تنقید ہے، ان کے پاس صرف بہتان بازی ہے، ان کے پاس صرف نفرت ہے۔ تو اس طرح تو آپ ملک کو نہیں چلا سکتے۔ اس وقت ملک کو نفرت کی، پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے، اور جو لانگ مارچ ہے وہ انتشار کا راستہ ہے، وہ پولرائزیشن کا راستہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں تو انہیں پرامن طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر ان سے غلطی ہوئی، وہ واپس آئیں، اسمبلی کے اندر بیٹھیں، آ کے جو
اپوزیشن کا رول ہے وہ ادا کریں، اور جب الیکشن کا وقت ہوگا اس وقت پھر میدان سجے گا، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور جو الیکشن ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، دیکھیے الیکشن کرانا کوئی میاں والی کی ضلع کونسل کا الیکشن نہیں ہے کہ ایک ضلع کا الیکشن ہے، یہ پورے ملک کا الیکشن ہے۔ 2 صوبوں میں، سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی اتنی تباہ کاری ہے کہ کم از کم 6 ماہ وہاں پہ بحالی کے عمل کو لگیں گے، اور اگر یہ بحالی کا عمل 6 ماہ چلے گا تو مارچ اپریل میں نئی مردم شماری کے نتائج آ چکے ہوں گے۔ تو جب نئی مردم شماری کے نتائج آ چکے ہوں گے تو صوبہ سندھ کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے۔ پھر الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہیں نئی حلقہ بندیاں کرنے کے، تو یہ سارا عمل اگست تک چلا جاتا ہے، اور یہ وہی وقت ہے کہ جب اسمبلیوں کی مدت بھی پوری ہوگی۔ تو انتظامی طور پہ اور سیاسی طور پہ ہر لحاظ سے اگست سے پہلے الیکشن کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، اور اگر اس سے پہلے آپ الیکشن کرائیں گے تو کئی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ مردم شماری کے حوالے سے ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے، مقررہ وقت کے اوپر جب الیکشن ہوں گے اس میں ان کی مقبولیت کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور ہم نے جو ان کی تباہ حال پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا ہے، اس حوالے سے عوام نے ہماری کوششوں کو کس نگاہ سے دیکھا ہے اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے۔ یعنی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، خان صاحب کو کوئی فیس سیونگ نہیں دے رہی حکومت، طے ہو گیا؟ خان صاحب کو فیس سیونگ تو ہم تب دینا کسی 1-2 ضلع کے اندر الیکشن کرانے ہوں۔